دوستو میں ہوں نصیر اور میں آپ کی بھیجی ہوئی سٹوریز کو نریٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اور اگر آپ کو سٹوری اچھی لگے تو لائک کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ امید ہے آپ سب مجھے ضرور سپورٹ کریں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی جانب۔ یہ سٹوری ہم سے شیئر کی ہے محمد عارف نے۔ السلام علیکم نصیر بھائی، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں نے زندگی میں بہت سی ڈراؤنی چیزیں دیکھی ہیں، لیکن اس رات کے بعد میں نے کبھی رات کے وقت ریلوے ٹریک کے قریب جانے کی ہمت نہیں کی۔ آج بھی جب دور سے ٹرین کی آواز سنتا ہوں تو مجھے وہی اندھیری پٹری، وہ زنگ آلود سگنل اور ایک آدمی کی وہ آواز یاد آ جاتی ہے جو شاید وہاں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میرا نام محمد عارف ہے اور میں خانے وال کے قریب ایک چھوٹی سی ورک شاپ میں کام کرتا تھا۔ یہ واقعہ دسمبر 2023 کا ہے۔ اس رات مجھے نہیں معلوم تھا کہ گھر سے نکلتے ہوئے میں اپنی زندگی کی سب سے خوفناک رات کی طرف جا رہا ہوں۔ اس رات ورک شاپ پر کام کچھ زیادہ تھا۔ سردیوں کے دن تھے اور شام جلدی اتر آئی تھی۔ رات تقریباً 12:30 بجے میں نے دکان بند کی۔ میرا گھر شہر سے تقریباً 15 کلومیٹر دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں تھا۔ عام دنوں میں موٹر سائیکل پر مین روڈ سے جاتا تھا، لیکن اس رات سڑک پر ایک ٹرک خراب کھڑا تھا اور کافی لمبا چکر لگ رہا تھا۔ ایک ساتھی بلال نے کہا تھا، اگر جلدی گھر پہنچنا ہے تو پرانے ریلوے پھاٹک کے راستے نکل جاؤ۔ میں نے پہلے منع کیا، وہ راستہ دن کے وقت بھی زیادہ استعمال نہیں ہوتا تھا، لیکن بلال نے ہنس کر کہا، عارف بھائی ڈر کس بات کا، ریلوے لائنز ہیں، قبرستان تھوڑی نہ ہے۔ میں نے بھی ہنس کر بات ختم کر دی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ چند گھنٹے بعد یہی جملہ میرے ذہن میں بار بار گونجنے لگے گا۔ رات تقریباً 1:10 پر میں پرانے ریلوے پھاٹک کے قریب پہنچا۔ وہاں کوئی چوکیدار نہیں تھا۔ پھاٹک کافی عرصے سے استعمال نہیں ہو رہا تھا اور ایک طرف سے لکڑی کی رکاوٹ ٹوٹی ہوئی تھی۔ موٹر سائیکل آگے بڑھاتے ہوئے اچانک مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ مجھے لگا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اندھیرا تھا، صرف دور ایک بلب ٹمٹما رہا تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید سردی اور تھکن کی وجہ سے دماغ عجیب چیزیں محسوس کر رہا ہے۔ میں آگے بڑھ گیا۔ ریلوے ٹریک کے ساتھ ساتھ تقریباً 2 کلومیٹر کا راستہ تھا۔ دونوں طرف جھاڑیاں تھیں، کہیں کہیں پرانے درخت کھڑے تھے۔ سرد ہوا میں سوکھے پتوں کی آواز آ رہی تھی۔ پھر اچانک میری موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ بند ہو گئی۔ میں نے بریک لگائی۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے سوئچ دوبارہ آن کیا، روشنی واپس آ گئی۔ بس وائرنگ کا مسئلہ ہوگا، میں نے خود سے کہا۔ میں ابھی دوبارہ چلنے ہی والا تھا کہ مجھے ریلوے ٹریک کی طرف سے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی شخص پٹری پر چل رہا ہو۔ میں نے موٹر سائیکل بند نہیں کی، آواز قریب آتی گئی۔ میں نے دور دیکھا تو ایک آدمی نظر آیا۔ وہ ریلوے لائن کے بیچ چل رہا تھا۔ اس نے گہرے رنگ کا شلوار قمیض پہن رکھا تھا اور سر پر چادر لپیٹی ہوئی تھی۔ میں نے آواز دی، بھائی کہاں جا رہے ہو؟ وہ رک گیا، لیکن اس نے میری طرف نہیں دیکھا۔ کچھ سیکنڈ بعد اس نے اپنا چہرہ میری طرف موڑا۔ مجھے اس کا چہرہ واضح طور پر یاد نہیں، بس اتنا یاد ہے کہ وہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے پوچھا، اگلی ٹرین کب آئے گی؟ میں نے گھڑی دیکھی۔ اس وقت مجھے نہیں معلوم کہ شاید کوئی مال گاڑی ہو۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، مجھے بھی یہی بتایا گیا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا؟ وہ میری طرف دیکھتا رہا، پھر بولا کہ ٹرین ابھی آئے گی۔ اس کی آواز میں ایسی عجیب اداسی تھی کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور کہا، آپ اسٹیشن کی طرف جائیں، یہاں کھڑا ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، میں اسٹیشن جا چکا ہوں۔ میں نے کچھ نہیں کہا، موٹر سائیکل آگے بڑھائی دی۔ تقریباً 50 گز آگے جانے کے بعد نہ جانے کیوں میرے دل نے کہا کہ پیچھے دیکھوں۔ میں نے دیکھا، وہ آدمی وہاں اب موجود نہیں تھا۔ میں نے بریک لگائی، پٹری خالی تھی، دونوں طرف جھاڑیاں تھیں۔ میں نے سوچا شاید وہ کسی اور طرف اتر گیا ہوگا، لیکن مجھے اس کے قدموں کی آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں نے فوراً موٹر سائیکل کی رفتار بڑھا دی۔ کچھ فاصلے پر ایک پرانا ریلوے سگنل لگا ہوا تھا، اس کے نیچے لکڑی کی چھوٹی سی جھونپڑی تھی۔ میں نے سوچا شاید وہاں کوئی گارڈ ہوگا۔ میں نے موٹر سائیکل روکی اور آواز دی، کوئی ہے؟ لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے دوبارہ پکارا، بھائی؟
اس بار اندر سے کرسی گھسیٹنے کی آواز آئی۔ میں پیچھے ہٹ گیا۔ پھر ایک بوڑھا آدمی باہر نکلا۔ اس نے پرانی جیکٹ پہن رکھی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے بتایا کہ راستہ استعمال کر رہا ہوں۔ اس نے فوراً پوچھا، تمہیں کس نے بھیجا یہاں پر؟ مجھے اس کے سوال کی سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا، کسی نے نہیں، میں گھر جا رہا ہوں۔ وہ میری موٹر سائیکل کے پاس آیا اور پھر بولا، رات میں اس طرف سے مت جاؤ۔ میں نے ہنسنے کی کوشش کی اور پوچھا، کیوں؟ بوڑھے نے ریلوے لائن کی طرف دیکھا۔ کبھی کبھی یہاں لوگ راستہ بھول جاتے ہیں۔ میں نے کہا، یہاں تو کوئی رہتا بھی نہیں۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ میں نے لوگوں کی بات کی ہے، زندہ لوگوں کی نہیں۔ میرے منہ سے ہنسی نکلتے نکل رک گئی۔ میں نے سوچا شاید بوڑھا ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے موٹر سائیکل دوبارہ سٹارٹ کی۔ وہ اچانک میرے قریب آیا اور میرا بازو پکڑ لیا۔ اس کی انگلیاں غیر معمولی طور پر ٹھنڈی تھی۔ اس نے سرگوشی میں کہا، اگر پٹری پر کوئی تمہیں آواز دے تو جواب مت دینا۔ میں نے اپنا بازو چھڑوایا۔ کیا مطلب آپ کا؟ لیکن اس بات کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے موٹر سائیکل چلائی اور وہاں سے نکل گیا۔ لیکن چند 100 گز بعد مجھے ایک عجیب بات محسوس ہوئی۔ میری موٹر سائیکل کے پیچھے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے رفتار بڑھائی، وہ آواز بھی تیز ہو گئی۔ میں نے آئینے میں دیکھا، پیچھے کچھ نہیں تھا، صرف تاریکی کی۔ اچانک میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس وقت میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ اسکرین پر بلال کا نام تھا۔ میں نے فوراً کال اٹھائی۔ ہیلو، بلال نے پوچھا، تم کہاں ہو؟ میں نے کہا، ریلوے والے راستے پر ہوں۔ چند سیکنڈ وہ خاموش رہا، پھر اس نے بہت سنجیدہ لہجے میں کہا، وہ راستہ نہیں لینا تھا تمہیں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، کیوں؟ خیریت؟ پھر اس نے کہا، میں نے ابھی ریلوے کنٹرول روم سے پوچھا ہے، وہاں رات میں کوئی ٹرین نہیں ہے۔ اور ایک بات۔ وہ کیا؟ وہاں اس وقت کوئی گارڈ بھی موجود نہیں ہے۔ میری رفتار خود بخود کم ہو گئی۔ میں نے پوچھا، لیکن وہاں ایک بوڑھا گارڈ بیٹھا تھا۔ بلال یہ سن کر خاموش ہو گیا اور پھر بولا، عارف، وہاں پچھلے کئی سالوں سے کوئی گارڈ نہیں بیٹھتا۔ میں نے کال کاٹ دی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے موٹر سائیکل روکنے کا فیصلہ کیا، لیکن جیسے ہی بریک دبائی، سامنے تقریباً 20 گز دور ایک آدمی کھڑا نظر آیا۔ وہی آدمی، وہی چادر، وہی انداز۔ میں نے موٹر سائیکل تقریباً گرا ہی دی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر بولا، ٹرین آ گئی ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ وہ آہستہ آہستہ پٹری کی طرف مڑا، پھر دور اندھیرے میں دیکھنے لگا۔ اچانک مجھے بہت دور سے روشنی نظر آئی، 2 سفید روشنیاں۔ میں نے سوچا شاید واقعی ٹرین آ رہی ہے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، نہ انجن کی گرگراہٹ، نہ پٹری کا شور، بس روشنی۔ وہ آدمی پٹری کے درمیان کھڑا تھا۔ میں نے چیخ کر کہا، بھائی ہٹ جاؤ وہاں سے۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ اس بار اس کے چہرے پر خوف تھا اور وہ بولا، میں ہر بار یہیں انتظار کرتا ہوں۔ پھر روشنی اچانک غائب ہو گئی۔ ایک لمحے میں جیسے وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ میں نے موٹر سائیکل موڑی اور پوری طاقت سے وہاں سے واپس بھاگا۔ مجھے راستہ یاد نہیں تھا، میں بس اندھیرے میں چلتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد مجھے ایک چھوٹا سا ریلوے اسٹیشن نظر آیا۔ وہاں 2 بلب جل رہے تھے۔ میں نے موٹر سائیکل روکی اور اندر بھاگا۔ اسٹیشن تقریباً خالی تھا۔ ایک چائے والا اپنی دکان بند کر رہا تھا۔ اس نے مجھے پریشان دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا بھائی صاحب؟ میں نے پانی مانگا۔ اس نے پانی دیا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بھائی باہر ایک آدمی کھڑا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ کون آدمی؟ میں نے اس کا حلیہ بتایا۔ چائے والے نے میری طرف عجیب نظروں سے دیکھا اور پھر بولا، آپ نے اسے کہاں دیکھا؟ میں نے جگہ بتائی۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا اور پھر بولا، وہ جگہ تو تقریباً 3 سال سے بند ہے۔ میں نے کہا، وہاں ایک گارڈ بھی تھا؟ چائے والے نے سر ہلایا۔ وہ بھی نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، کیا مطلب؟ وہ دکان کے اندر گیا اور پرانی اخبار کی ایک کٹنگ لے آیا۔ اس نے میرے سامنے رکھ دی۔ میں نے دھندلی سی ایک تصویر دیکھی اس پر، ایک ریلوے ملازم کی، اور میری سانس رک گئی۔ وہی خاکی جیکٹ، وہی چہرہ، وہی آنکھیں۔ نیچے لکھا تھا، ایک ریلوے ملازم رات کی ڈیوٹی کے دوران اسی سیکشن میں حادثے کا شکار ہو گیا۔ میں نے تصویر کو گھورتے ہوئے دیکھا۔ یہ حادثہ کیسے ہوا تھا؟ چائے والے نے جواب دیا، وہ ایک آدمی کو پٹری سے ہٹانے گیا تھا۔ میرے ہاتھ سے اخبار
تقریباً گر ہی گیا تھا۔ کس آدمی کو؟ چائے والا میری طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، ایک مسافر کو۔ میرے جسم میں سنسنی پھیل گئی۔ میں نے فوراً پوچھا، وہ مسافر بچا تھا کیا؟ چائے والے نے سر جھکا لیا، نہیں، اور پھر ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ میں نے پوچھا، وہ مسافر کون تھا؟ چائے والے نے کوئی اس کا جواب نہیں دیا۔ میں نے دوبارہ پوچھا۔ اس نے صرف اتنا کہا، یہ بات آج تک کوئی ٹھیک سے نہیں جانتا۔ اس رات میں اسٹیشن پر ہی بیٹھا رہا۔ صبح ہونے پر میں گھر گیا۔ میں نے کسی کو مکمل بات نہیں بتائی۔ مجھے ڈر تھا کہ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، لیکن اگلے دن میں دوبارہ اسی اسٹیشن پر گیا۔ میں نے چائے والے سے پوچھا کہ رات کی بات کسی اور کو بھی معلوم ہے کیا؟ اس نے کہا، آپ سے پہلے بھی 2 لوگ یہ بات بتا چکے ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا دیکھا تھا انہوں نے؟ اس نے بتایا، ایک نے کہا تھا کہ اسے ایک آدمی نے پوچھا کہ اگلی ٹرین کب آئے گی۔ دوسرے نے کہا تھا کہ اسے دور سے 2 روشنیاں دکھائی دیں، لیکن کوئی ٹرین نہیں تھی۔ ان کی یہ باتیں سن کر میں خاموش ہو گیا۔ پھر میں نے ایک آخری سوال کیا، وہ آدمی کس کا انتظار کر رہا تھا؟ چائے والے نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا، شاید کسی ایسے شخص کا جو اسے جواب دے۔ میں نے اس کے بعد کبھی اس راستے کا رخ نہیں کیا۔ آج تقریباً 3 سال ہونے والے ہیں۔ میں اب بھی نہیں جانتا کہ اس رات میں نے حقیقت میں کیا دیکھا تھا۔ دوستو، بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی جانب۔ یہ سٹوری ہم سے شیئر کی ہے حمزہ فاروق نے۔ میرا نام حمزہ فاروق ہے۔ میں لاہور میں ایک فوڈ ڈلیوری رائڈر تھا اور اس واقعے کو تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں۔ لیکن سچ کہوں تو میں نے اس رات کے بارے میں بہت کم لوگوں کو بتایا ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ لوگ کہیں گے کہ میں نشے میں تھا، تھکا ہوا تھا یا مجھے وہم ہوا تھا، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں نے کیا دیکھا تھا۔ اور سب سے خوفناک بات یہ کہ میرے پاس آج بھی اس رات کی ایک ایسی چیز موجود ہے جس کی کوئی منطقی وضاحت میرے پاس نہیں ہے۔ یہ نومبر 2024 کی بات ہے۔ سردیوں کا آغاز تھا۔ لاہور میں رات کے وقت ہوا میں وہ ہلکی سی ٹھنڈ آ گئی تھی جو ابھی جسم کو کپ کپانے پر مجبور نہیں کرتی تھی، لیکن چہرے سے ٹکراتی ہوئی محسوس ضرور ہوتی تھی۔ میں اس وقت ایک فوڈ ڈلیوری ایپ کے ساتھ کام کرتا تھا۔ رات کی شفٹ مجھے اس لیے پسند تھی کہ ٹریفک کم ہوتا تھا اور آرڈر بھی نسبتاً زیادہ ملتے تھے۔ اس رات بھی میں نے یہی سوچا تھا کہ 2-3 آرڈر لے کر گھر چلا جاؤں گا۔ تقریباً 2 بجے مجھے ایک آرڈر ملا۔ رائے بند روڈ سے اندر ایک نسبتاً نئی ہاؤسنگ سوسائٹی میں کھانا پہنچانا تھا۔ لوکیشن عجیب سی تھی، مین گیٹ سے تقریباً 3 کلومیٹر اندر، جہاں ابھی بہت سے پلاٹ خالی تھے۔ میں نے میپ پر راستہ دیکھا تو موبائل نے ایک ایسی سڑک دکھائی جو شاید عام طور پر استعمال نہیں ہوتی تھی۔ میں نے کسٹمر کو کال کی، بھائی آپ کا گھر کس طرف ہے؟ دوسری طرف ایک نوجوان لڑکے کی آواز آئی، بھائی آپ بس مین روڈ سے سیدھا آئیں، پھر ایک کچی سڑک آئے گی، اس میں دائیں مڑ جائیں۔ میں نے کہا، گھر کا نمبر؟ وہ بولا، آگے آ کر بتا دوں گا، یہاں نیٹ ورک کبھی کبھی مسئلہ کرتا ہے۔ یہ بات مجھے اس وقت معمولی سی لگی۔ میں کھانا لے کر نکل گیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد میں مین روڈ سے اس سڑک پر مڑ گیا۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا۔ دائیں طرف چند تعمیر شدہ گھر تھے، بائیں طرف خالی پلاٹ۔ پھر گھر کم ہوتے گئے، سڑک بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ کچھ فاصلے پر پہنچ کر دونوں طرف مکمل اندھیرا تھا۔ صرف میری موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ سامنے تقریباً 20-30 فٹ تک روشنی ڈال رہی تھی۔ میں نے موبائل دیکھا، نیٹ ورک کی صرف ایک لائن تھی۔ میں نے کسٹمر کو دوبارہ کال کی، فون بند تھا۔ میں نے سوچا شاید سگنل کا مسئلہ ہوگا۔ پھر میپ نے مجھے ایک ایسی گلی میں ڈال دیا جس کے آخر میں کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے موٹر سائیکل روک دی۔ سامنے اینٹوں کی دیوار تھی۔ میں نے موٹر سائیکل کی روشنی میں دوبارہ لوکیشن دیکھی۔ پن میرے مقام سے تقریباً آدھا کلومیٹر آگے دکھا رہا تھا۔ میں نے موٹر سائیکل موڑی۔ اسی وقت مجھے پہلی بار آواز سنائی دی، کچھ بھاری چیز کے گھسیٹنے کی آواز۔ میں نے فوراً پیچھے دیکھا لیکن کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ پھر وہی آواز، اس بار ذرا قریب سے، جیسے کوئی چیز سڑک کے کنارے سے گھسیٹتے ہوئے آ رہی ہو۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید کوئی کتا ہوگا، لاہور میں آوارہ کتوں کی کمی نہیں ہے۔ میں نے موٹر سائیکل آگے بڑھا دی۔ تقریباً 50 میٹر بعد ایک خالی پلاٹ نظر آیا۔ میری ہیڈ لائٹ کی روشنی میں کچھ حرکت ہوئی۔ میں نے بریک لگا دی۔ وہ چیز زمین کے قریب جھکی ہوئی تھی۔ پہلے مجھے لگا کہ کوئی بڑا سا کتا ہے، پھر
وہ کھڑی ہوئی اور میں وہیں رک گیا۔ وہ انسان سے زیادہ لمبی نہیں تھی، لیکن اس کا جسم عجیب طرح سے جھکا ہوا تھا۔ دونوں بازو بہت لمبے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ میری طرف پشت کیے کھڑی تھی۔ میں نے ہارن بجایا، ایک بار پھر دوسری بار۔ وہ حرکت نہیں کر رہی تھی۔ میں نے زور سے کہا، بھائی صاحب۔ وہ آہستہ آہستہ مڑی۔ میں آج بھی اس کا چہرہ مکمل طور پر یاد نہیں کر پاتا، شاید اس لیے کہ اس پر مٹی لگی ہوئی تھی، بال الجھے ہوئے تھے اور آنکھیں غیر معمولی طور پر بڑی لگ رہی تھیں۔ وہ مجھے دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، نہ خوف، نہ غصہ، نہ حیرت، بس خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے فوراً موٹر سائیکل آگے بڑھا دی، لیکن میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا، کوئی نشے میں ہوگا، شاید کوئی بے گھر آدمی ہے، یہی سب سے منطقی بات تھی۔ میں نے یہی ماننے کی کوشش کی۔ تقریباً 2 منٹ بعد موبائل کی رنگ ہوئی۔ کسٹمر کی کال تھی۔ میں نے فوراً کال پک کی۔ بھائی، میں آپ کی لوکیشن پر پہنچ گیا ہوں، لیکن یہاں کوئی گھر موجود نہیں ہے۔ دوسری طرف کچھ دیر خاموشی رہی، پھر وہ بولا، آپ آگے آ جائیں، سفید رنگ کا گھر ہے۔ میں نے کہا، بھائی یہاں تو خالی پلاٹ ہے۔ وہ بولا، آپ کو گھر نظر آ رہا ہے کیا؟ میں نے جھنجھلا کر کہا، نہیں۔ کچھ لمحے بعد اس نے کہا، اچھا، آپ واپس مین سڑک کی طرف جائیں، میں وہاں آتا ہوں۔ مجھے کچھ سکون ہوا۔ میں نے موٹر سائیکل موڑ دی، لیکن واپسی پر وہ چیز دوبارہ نظر آئی۔ اس بار وہ سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ میں نے فوراً بریک لگا دی۔ وہ میرے سامنے تقریباً 30 فٹ دور تھی۔ میں نے ہارن بجایا، وہ ہٹی نہیں۔ میں نے انجن بند کر دیا۔ کچھ لمحوں کے لیے پورا ماحول خاموش ہو گیا، ایسی خاموشی کہ مجھے اپنی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پھر وہ چیز چاروں ہاتھوں پر جھک گئی۔ میں نے اپنی آنکھیں سکیڑ کر دیکھا۔ وہ واقعی انسان جیسی تھی، لیکن جس طرح وہ حرکت کر رہی تھی اس میں کچھ ایسا تھا جو عام نہیں تھا۔ اس نے ایک قدم میری طرف بڑھایا، پھر دوسرا۔ میں نے فوراً انجن سٹارٹ کیا۔ اس بار وہ سڑک کے کنارے چلی گئی۔ میں وہاں سے نکل گیا۔ مجھے لگا اب سیدھا مین روڈ تک پہنچ جاؤں گا، لیکن تقریباً 1 منٹ بعد موٹر سائیکل بند ہو گئی۔ میں نے گالی دی۔ پیٹرول موجود تھا، بیٹری بھی ٹھیک تھی۔ میں نے دوبارہ سلف مارا، موٹر سائیکل سٹارٹ نہیں ہوئی۔ پیچھے سے وہی آواز آئی۔ میں نے آہستہ سے پیچھے دیکھا۔ وہ چیز سڑک کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس بار وہ مجھے نہیں دیکھ رہی تھی، وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے زمین کھود رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید اسے مدد چاہیے۔ پھر اچانک اس نے زمین سے کچھ نکالا، ایک چھوٹا سا کپڑا۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگا کر بیٹھ گئی۔ میرے دل میں عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ مجھے لگا کہ شاید یہ کوئی ذہنی مریض ہے، کوئی ایسا شخص جو کسی حادثے یا صدمے کے بعد سڑکوں پر بھٹک رہا ہے۔ میں نے موبائل کی ٹارچ آن کی اور کہا، بھائی صاحب۔ وہ رک گئی۔ میں نے کہا، آپ کو مدد چاہیے کیا؟ اس نے پہلی بار جواب دیا، لیکن اس کی آواز سن کر میرے جسم میں جیسے جان نکل گئی۔ وہ بہت دھیمی، ٹوٹی ہوئی آواز تھی، میرا بچہ۔ میں نے کہا، کیا؟ وہ سڑک کی دوسری طرف دیکھنے لگی اور پھر بولی، میرا بچہ کہاں ہے؟ اس لمحے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ عورت ہے۔ میں نے پوچھا، آپ کے ساتھ کوئی ہے کیا؟ وہ سر ہلانے لگی۔ وہ نیچے ہے۔ میں نے سوچا شاید کوئی بچہ خالی پلاٹ میں گر گیا ہوگا۔ میں نے فوراً موبائل کی ٹارچ ادھر ادھر گھمائی۔ کہاں ہے؟ اس نے انگلی سے سامنے ایک گڑھے کی طرف اشارہ کیا۔ میں چند قدم آگے بڑھا۔ وہاں ایک گہرا گڑھا تھا جس میں بارش کا پرانا پانی اور کیچڑ جمع تھا۔ میں نے موبائل کی روشنی نیچے ڈالی، کچھ واضح نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر مجھے ایک چھوٹا سا جوتا نظر آیا۔ میں چونک گیا۔ میں نے فوراً پیچھے ہٹ کر اس عورت کو دیکھا۔ یہاں بچہ ہے کیا؟ وہ خاموش رہی۔ میں نے 1122 پر کال کرنے کا سوچا، لیکن موبائل پر نیٹ ورک موجود نہیں تھا۔ میں نے مین روڈ کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ اسی وقت وہ عورت اچانک کھڑی ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں وہی چھوٹا سا کپڑا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، آپ بھی اسے لے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا، کیا؟ اس نے میرے ہاتھوں میں موجود فوڈ بیگ کی طرف اشارہ کیا، پھر مسکرائی۔ اسے بھی بھوک لگی ہے۔ میرے جسم میں سردی دوڑ گئی۔ میں نے فوراً بیگ پیچھے کر لیا۔ یہ کھانا کسی اور کے لیے ہے۔
وہ مسلسل مجھے دکھ رہی تھی، پھر آہستہ سے بولی، وہ سب کے لیے ہے۔ میں نے موٹر سائیکل پر بیٹھنے کی کوشش کی، اس بار انجن فوراً سٹارٹ ہو گیا۔ میں نے پیچھے دیکھے بغیر موٹر سائیکل بھگا دی۔ کچھ فاصلے پر پہنچ کر موبائل نیٹ ورک آ گیا۔ میں نے فوراً کمپنی کی ہیلپ لائن نمبر پر کال کی۔ میں نے بتایا کہ میں غلط راستے میں پھنس گیا ہوں۔ آپریٹر نے میری لوکیشن دیکھی، پھر پوچھا، آپ اس علاقے میں کیوں گئے تھے؟ میں نے کہا فوڈ ڈیلیوری تھی۔ وہ بولا، آپ کی لوکیشن تو ایک خالی پلاٹ کے اندر دکھائی دے رہی ہے۔ میں نے کہا، یہاں گھر بھی ہیں؟ وہ بولا، سر اس علاقے میں ابھی تعمیر مکمل نہیں ہوئی، وہاں کوئی رجسٹرڈ رہائشی مکان نہیں ہے۔ میرا گلا خشک ہو گیا۔ میں نے پوچھا، لیکن مجھے ایک آرڈر ملا تھا۔ وہ بولا، آرڈر آئی ڈی بتا دیں۔ میں نے آئی ڈی بتائی۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، سر یہ آرڈر کینسلڈ ہو چکا ہے۔ میں نے کہا، کب؟ اس نے جواب دیا، تقریباً 45 منٹ پہلے۔ میں نے گھڑی دیکھی، میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ مجھے لگا تھا کہ میں صرف 10-15 منٹ وہاں رہا ہوں، لیکن تقریباً 45 منٹ گزر چکے تھے۔ میں کسی طرح مین روڈ پر پہنچا، وہاں ایک پیٹرول پمپ کھلا تھا۔ میں موٹر سائیکل روک کر نیچے اترا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پیٹرول پمپ کے لڑکے نے پوچھا، بھائی ٹھیک ہے نا آپ؟ میں نے پانی مانگا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، اس طرف کوئی آبادی ہے کیا؟ اس نے میری بتائی ہوئی سمت کی طرف دیکھا، نہیں بھائی، ابھی تو زیادہ تر پلاٹ خالی ہیں۔ میں نے کہا، لیکن وہاں ایک عورت تھی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا اور پھر بولا، کون سی عورت؟ میں نے اسے پورا واقعہ نہیں بتایا، صرف اتنا کہا کہ شاید کوئی ذہنی مریض وہاں رہتا ہے۔ اس نے سر ہلایا، ہو سکتا ہے، کبھی کبھی لوگ ادھر آ جاتے ہیں۔ میں نے اگلے دن کمپنی کے دفتر جا کر اس آرڈر کے بارے میں انفارمیشن لی۔ وہاں موجود سپروائزر نے مجھے بتایا کہ آرڈر ایک ایسے اکاؤنٹ سے آیا تھا جو چند دن پہلے بنایا گیا تھا۔ نام تھا سارا بی بی، پتہ مکمل نہیں تھا، موبائل نمبر بھی بند تھا۔ میں نے پوچھا، کیا یہ اکاؤنٹ دوبارہ استعمال ہوا ہے کیا؟ اس نے کمپیوٹر پر دیکھا، نہیں، صرف ایک آرڈر۔ میں نے اسے بتایا کہ کھانا میں نے آخر کس کو دیا تھا؟ وہ حیران ہو کر بولا، آپ نے آرڈر کس کو دیا تھا؟ میں نے جواب نہیں دیا، کیونکہ حقیقت یہ تھی کہ میں نے کھانا کسی کو دیا ہی نہیں تھا۔ وہ فوڈ بیگ میرے پاس ہی تھا۔ میں نے گھر جا کر اسے کچن میں رکھا اور اگلی صبح دیکھا تو کھانا خراب ہو چکا تھا، لیکن بیگ کے اندر ایک چیز ایسی تھی جو میری سمجھ سے باہر تھی۔ ایک چھوٹے سے کپڑے کا ٹکڑا، مٹی سے بھرا ہوا، بالکل ویسا جیسا اس عورت کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے اسے ہاتھ نہیں لگایا۔ کئی دن وہ کچن کی الماری میں پڑا رہا، پھر ایک رات میری چھوٹی بہن نے اسے دیکھ لیا۔ اس نے پوچھا، بھائی یہ بچے کا کپڑا یہاں کیوں رکھا ہے؟ میں نے فوراً وہ ٹکڑا اٹھایا اور پھینک دیا، لیکن اس رات میں سو نہیں سکا۔ میرے ذہن میں وہی سوال گھومتا رہا، وہ عورت کون تھی اور وہ گھڑے میں موجود چھوٹا سا جوتا کس کا تھا؟ تقریباً 2 ہفتے بعد میں نے ہمت کر کے دوبارہ اس علاقے کا راستہ تلاش کیا۔ دن کا وقت تھا، سورج نکلا ہوا تھا۔ میں نے سوچا شاید رات کے خوف نے میرے دماغ کو بڑھا چڑھا کر چیزیں دکھائی تھیں۔ میں اس جگہ پہنچا، وہاں واقعی کوئی گھر موجود نہیں تھا، صرف خالی پلاٹ، جھاڑیاں اور ایک گہرا گھڑا۔ میں گھڑے کے قریب گیا، وہی جگہ تھی۔ میں نے نیچے دیکھا، کیچڑ خشک ہو چکا تھا اور وہاں ایک چھوٹا سا جوتا پڑا تھا۔ میں نے پولیس کو اطلاع دینے کا سوچا، لیکن پھر میری نظر جوتے کے پاس پڑے ایک اور چیز پر گئی۔ وہ ایک پرانا فوڈ ڈیلیوری بیگ تھا، میری کمپنی کا نہیں، کسی اور کمپنی کا۔ اس پر تاریخ لکھی تھی نومبر 2023، یعنی میرے وہاں جانے سے تقریباً 1 سال پہلے۔ میں نے اس وقت پہلی بار سوچا کہ شاید میں اس رات جس عورت سے ملا تھا وہ کوئی مخلوق نہیں تھی، شاید وہ ایک انسان تھی، شاید کوئی ایسی عورت جو اپنے بچے کو کھو چکی تھی اور ذہنی توازن کھو بیٹھنے کے بعد وہاں رونے لگی تھی۔ شاید اس نے مجھ سے کھانا مانگا تھا، شاید اس نے کسی پرانے واقعے کو میرے سامنے دہرایا تھا، یہ سب ممکن تھا، لیکن ایک سوال کا جواب آج تک میرے پاس نہیں ہے۔ اگر وہ صرف ایک پریشان حال عورت تھی تو اس نے میرے آرڈر کے بارے میں کیسے جانا تھا؟ کیونکہ جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا، اس سے پہلے میں نے فوڈ بیگ کھولا بھی نہیں تھا، اور اس نے جاتے ہوئے جو آخری جملہ کہا تھا وہ مجھے آج بھی صاف یاد ہے۔ وہ میرے پیچھے کھڑی تھی، میں موٹر سائیکل سٹارٹ کر رہا تھا۔ اس نے بہت آہستہ آواز میں کہا تھا، اگلی بار میرے بچے کے لیے بھی کھانا لے کر آنا۔ میں نے کبھی واپس جانے کی ہمت نہیں کی، لیکن تقریباً 3 ماہ بعد ایک رات مجھے اپنی فوڈ ڈیلیوری ایپ پر ایک نیا آرڈر ملا۔ لوکیشن دیکھ کر میری سانس رک گئی، وہی علاقہ،
وہی سنسان سڑک، وہی پن۔ میں نے فوراً آرڈر کینسل کر دیا، لیکن اس سے پہلے میری نظر کسٹمر کے نام پر پڑی، سارہ بی بی۔ میں نے اسکرین فوراً بند کر دی۔ کچھ دیر بعد دوبارہ دیکھی تو آرڈر غائب تھا۔ آج بھی مجھے نہیں معلوم کہ وہ سب کیا تھا۔ شاید کسی نے میرے ساتھ مذاق کیا تھا، شاید ایپ میں کوئی تکنیکی خرابی تھی، شاید وہاں واقعی ایک ذہنی مریض عورت تھی، اور شاید وہ جوتا کسی ایسے بچے کا تھا جس کا کبھی کوئی ریکارڈ نہیں بنا۔ لیکن میں ایک بات ضرور جانتا ہوں، میں نے اس رات ایک انسان کو دیکھا تھا۔ جی دوستو، کیسی لگیں آپ کو سٹوریز؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جانے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔